ماں آمینہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، جو ملا جس کو ملا تم سے ملا، دین و ایمان علم و عرفان آمینہ، دین و ایمان علم و عرفان آمینہ، کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا، کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا، کل جہاں کی مائیں ہوں تم پر فدا، تم محمد کی بنی ماں آمینہ، تم محمد کی بنی ماں آمینہ، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزی، جس شکم میں مصطفیٰ ہو جاگزی، عرش اعظم سے ہے ذیشان آمینہ، عرش اعظم سے ہے ذیشان آمینہ، ہم ہیں مومن اور تم ایمان بخش، ہم ہیں مومن اور تم ایمان بخش، چشمہ دین تم سے رواں آمینہ، تم محمد کی بنی ماں آمینہ، ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، ہے یہ سالک آپ کے در کا فقیر، مانگتا ہے امن و ایمان آمینہ، مانگتا ہے امن و ایمان آمینہ، تم نے بخشا ہم کو ایمان آمینہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رجب کا مہینہ معراج کا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک کو ہم نے گفتگو کی اور سنی تھی۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا ایک پہلو یہ ہم بیان کریں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی شب جو چیزیں دیکھیں
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ چیزیں اپنی امت کو عطا فرمائیں. ان میں سے کچھ چیزوں کا ذکر خیر کریں گے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مشاہدات معراج سن کر سمجھ کر اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ معراج نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بھی زندگیاں سنوارنے کا ایک سبق ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے معراج کی شب مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا، مختلف واقعات دیکھے، اور انہیں آ کے پھر بیان کیا، بتایا اپنی امت کو کہ وہاں خوش بختوں کے نظارے بھی دکھائے گئے اور بختوں کی سزائیں اور وعیدیں بھی جو ان کے بارے میں ہیں وہ بھی دکھائی گئیں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک بڑی پیاری بات معراج کی رات کے حوالے سے ارشاد فرمائی. امام ابن ابی دنیا بہت بڑے امام ہیں، بہت مشہور عالم ہیں، محدث ہیں، صوفی ہیں. یہ 3 صدی ہجری کے بزرگ ہیں، یعنی آج سے تقریباً 1100-1200 سال پہلے کے بزرگ ہیں. یہ اس روایت کو لکھتے ہیں، اور یہ جو امام ابن ابی دنیا ہیں یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں. امام بخاری ان کے شاگرد ہیں. یہ امام لکھتے ہیں کہ جب پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج کی شب سفر معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے ایک عجیب منظر دیکھا. کیا منظر تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ اس کے 3 مرحلے تھے. ایک مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، دوسرا مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرا مرحلہ اس کا تھا سدرۃ المنتہا سے لامکان تک. تو یہ جو سدرۃ المنتہا سے لامکان تک کی سیر تھی، اس سیر کے دوران نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک عجیب منظر دیکھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ عرش کے نور میں ایک آدمی لپٹا ہوا ہے. یعنی آدمی دیکھیں، سدرۃ المنتہا سے آگے عرش کا نور ہے، اور عرش کے نور میں ایک آدمی لپٹا ہوا ہے، نور کی لپیٹوں میں ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب منظر دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میں نے پھر وہاں سے پوچھا من ہاذا، یہ کون ہے؟ اب ملکن، کیا یہ کوئی فرشتہ ہے کہ نور کے پردوں میں لپٹا ہوا فرشتہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام دے دیا کہ یہ عرش کے جو نور کے پردے ہیں ان میں لپٹا ہوا ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا من ہاذا اب ملکن، یہ کون ہے جو نور کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے؟ تو عرض کی گئی یہ فرشتہ نہیں ہے. پھر میں نے پوچھا النبیٌ، یہ کیا کوئی نبی ہیں جن کو اللہ پاک نے یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ عزت دی ہے؟ اتنا بلند مقام دیا ہے کہ نور کے پردوں میں لپٹی ہوئی ذات یا فرشتے کی ہو سکتی ہے یا کسی نبی کی ہو سکتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ نہیں، یہ نبی بھی نہیں ہے. تو پیارے آقا فرماتے ہیں پھر میں نے پوچھا من ہوا، تم بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ پھر فرشتہ بھی نہیں ہے، نبی بھی نہیں ہے، کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ آپ کی امت کا ایک شخص ہے. اندازہ کریں، امت محمدیہ کا ایک فرد ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہے، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت میں پیدا ہونے والا ہے. اور مقام دیکھیں اللہ نے کیا عطا فرمایا کہ نور کے پردوں میں لپٹا ہوا ہے، جس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے نور ہی نور ہے. وہ نور میں ڈوبا ہوا انسان، نور کے پردوں میں لپٹا ہوا شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ایک امتی ہے. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ یہ کس عمل کے سبب اس کو یہ شان ملی، عزت ملی، مرتبہ ملا، یہ یہاں کیسے پہنچا ہے، کیا عمل اس نے کیا ہے؟ تو
عرض کی گئی کہ اس کے اندر 3 صفات پائی جاتی تھیں، 3 صفات کا یہ حامل تھا. اس کی ذات کے اندر 3 چیزیں تھیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو یہ مقام عطا فرمایا ہے. نمبر 1، یہ بندہ دنیا میں جتنی بھی اس نے زندگی گزاری ہے، اس کی زبان سے ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا. اس کی زبان ذکر اللہ سے تر رہتی. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ اللہ کرتا رہتا. یہ زبان کھولتا تو اللہ کا نام لیتا، اللہ کے نام کی تسبیحیں پڑھتا. اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا عادت بن گیا تھا. لمحے لمحے اس نے اللہ کا ذکر کیا ہے. اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر سے سنوارا، اپنی زندگی کو اللہ کے ذکر میں گزارا، اور اپنی سیرت کو اللہ کے ذکر سے اس نے نکھارا تھا. اور پہلی صفت یہ ہے اس کی کہ اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری رہتا تھا. دوسری صفت اس کے اندر یہ پائی جاتی تھی کہ اس کا دل ہمیشہ مسجد میں اللہ کے گھر میں لگا رہتا تھا. یہ مسجد میں آتا جاتا، مسجد میں نمازیں پڑھتا، مسجد میں قرآن پڑھتا، مسجد میں بیٹھا رہتا، مسجد میں اس کا دل اٹکا رہتا تھا. اور تیسری صفت اس کے اندر یہ تھی کہ اس کی وجہ سے کبھی اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دی گئی. اس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کبھی گالی نہیں دی گئی، برا بلا اس کے ماں باپ کو اس کی وجہ سے نہیں کہا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں یہ 3 چیزیں عرض کی گئیں، 3 چیزیں بتائی گئیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں ایک شاعر نے اس کو منظوم کیا ہے، اس قصے کو نظم میں لکھا ہے. وہ لکھتا ہے کہ پہنچے جب معراج کی شب سرور عالم وہاں، پہنچے جب معراج کی شب سرور عالم وہاں، دفتر اسرار بھی کھلتے چلے جائیں جہاں. وہ جہاں اسرار کے رازوں کے دفتر کھلتے ہیں. کہتے ہیں پہنچے جب معراج کی شب سرور عالم وہاں، دفتر اسرار بھی کھلتے چلے جائیں جہاں. عرش کے نزدیک دیکھا آپ نے منظر عجیب، نور کے پردوں میں لپٹا فرد ہے ایک خوش نصیب. فرت حیرت میں رسول اللہ نے پوچھا سوال، نور گیم یہ کون ہے بتلاؤ مجھ کو اس کا حال. کون ہے یہ اور اس کی رفعتوں کا راز کیا ملک ہے یا نبی یا خاص ہے اعزاز کیا. عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ بھی آپ کی امت سے ہے، ہاں مگر یہ خوش عقیدہ اہل خوش خصلت سے ہے. ذکر سے اللہ کے تر رہتی تھی اس کی زبان، لوٹ بھی آئے اگر مسجد سے دل رہتا وہاں. واسطے ماں باپ کے نہ تھا یہ تانوں کا سبب، بس یہ تینوں عادتیں ہیں اس کی شانوں کا سبب. 3 عادتیں تھیں اس کی. یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا، دل اس کا مسجد میں لگا رہتا، اور ماں باپ کے لیے کبھی بدنامی کا باعث نہیں بنا. یہ معراج کی شب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی امت کو سبق دیا. 3 عادتیں جس بندے کے اندر پائی جائیں، آپ تصور کریں وہ لوگ جن کے خیال اور جن کے سوچ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بندوں کا کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں، یہ تو شے ہی کوئی نہیں. ان کو بھی اس حدیث پاک سے سوچنا چاہیے کہ یہ کیسا اللہ کا بندہ ہے کہ جس کو اللہ نے نور کے پردوں میں لپیٹا ہوا ہے. کہاں نور کے پردے ہیں، کہاں یہ زمین ہے. جس بندے کو ہم مٹی کے نیچے دفن کر کے آئے ہیں، جس کے جسم کو ہم نے مٹی کے نیچے دفنا دیا ہے اور ہماری نظر میں نہیں ہے، لیکن خالق کائنات نے اسے نور کے پردوں میں جگہ عطا فرمائی ہوئی ہے. کیسی شان ہے اللہ کے بندوں کی. جو اللہ کو راضی کر لے، جو اللہ کا قرب پا لے، جو اللہ کی محبت حاصل کر لے، جس سے میرا رب محبت کرنے لگ جائے، پھر خالق کائنات اسے ایسے ہی مقام و مرتبہ عطا فرماتا ہے. تصور کریں کہ کیسی شان ہے. اللہ نصیب کرے کہ آپ میں سے ہم میں سے کوئی بندہ اگر اپنی زندگی میں یہ عمل کر لے، امید ہے کہ اللہ رب العزت اسے بھی یہ شان عطا فرما دے گا.
یہ مقام عطا فرمائے گا، یہ عزت عطا فرمائے گا جو حدیث پاک میں بیان کی گئی۔ اب کام دیکھیں کتنے چھوٹے ہیں، مقام کتنا بڑا ہے۔ ظاہراً چھوٹے ہیں، کرنے لگ جائیں تو بڑے ہیں، لیکن ظاہراً دیکھیں کام کتنے ہلکے ہیں، مقام کتنا اعلیٰ ہے۔ کام پہلا یہ ہے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، ہمیشہ اللہ اللہ کرتے رہنا ہے۔ اور یہ بعض اوقات بندے کی عادت بن جاتی ہے، جب بندہ تھوڑی پریکٹس کرتا ہے، تھوڑا تکلف کرتا ہے، اپنے آپ کو ان کاموں میں لگاتا ہے۔ یعنی آپ اگر اپنی روٹین بنائیں کہ میں نے روزانہ 100 بار تسبیح پڑھنی ہے، پھر اس کو بڑھائیں 200 کر لیں، پھر کچھ دن کے بعد اس کو 300 کریں، پھر اس کو 1000 پہ لے جائیں، پھر 2000، یہ پریکٹس کرتے کرتے اور اپنی یہ تعداد بڑھاتے بڑھاتے تسبیح کی، اللہ کے نام کی، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بندے کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ذکر اللہ سے زبانیں تر رہتی ہیں، مطلب یہی ہے کہ پھر بلا ارادہ، بلا قصد، بغیر ارادے کے بھی بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، زبان اللہ کا ذکر کرتی رہتی ہے۔ اور پھر ایک مقام یہ آتا ہے کہ بندہ سویا ہوتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی اس کا دل اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، یہ مقام بھی آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اللہ کا ذکر رکھا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ مگر نہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگیوں میں تو اب زبانیں جب چلتی ہیں تو گناہ کے انبار لگ جاتے ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، جھوٹ ہیں، گانے ہیں، گالیاں ہیں۔ ایسی زبانوں پہ یہ گندی عادتیں چڑھ گئی ہیں کہ اللہ کے ذکر کے لیے وقت ہی نہیں زبانوں کے پاس۔ پہلے لوگ نماز کے بعد تھوڑا ذکر اللہ کر لیتے تھے، تسبیحاں پڑھ لیتے تھے، اب تو آپ کے سامنے نماز کے بعد بھی تسبیحاں پڑھنے کا رواج ختم ہو گیا۔ پہلے مسجدوں میں اہتمام ہوتا تھا، تسبیحاں ہوتی تھیں، لوگ نمازوں کے بعد بیٹھ کے تسبیحاں پڑھتے تھے۔ بعض مسجدوں میں جمعے کے بعد وہ کپڑا بچھا دیا جاتا، تسبیحاں رکھ دی جاتی کہ ذکر ہوگا، تسبیح پڑھی جائے گی۔ اب تو نماز پڑھنے کے لیے جو آنے والا بندہ ہے وہ بھی تسبیح سے، اللہ کے ذکر سے ایسے لگتا ہے کہ جسے بھاگ رہا ہو۔ اور بدبختی بھی یہی ہے، اللہ کے ذکر سے بھاگ کر بندہ کہاں جائے گا؟ اللہ کا ذکر ہے جو بندے کو دنیا اور آخرت میں بندے کی حفاظت فرماتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا کہ معراج کی رات میری ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد سارے نبیوں میں افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سارے نبیوں میں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے جب میری ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اپنی امت کو میرا سلام پہنچائیے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ہم وہ خوش نصیب ہیں پیارے آقا کے صدقے جن کے نام حضرت ابراہیم نے بھی سلام بھیجا ہوا ہے۔ کیسی خوش نصیبی ہے۔ عرض کی کہ حضور میرا سلام اپنی امت کو پہنچائیے گا، پھر عرض کی کہ میرا ایک پیغام بھی اپنی امت کو پہنچائیے گا۔ پیارا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ میری طرف سے اپنی امت کو پیغام یہ دیجیے گا کہ جنت پاک اور زرخیز زمین ہے، جنت پاک اور زرخیز زمین ہے۔ زرخیز سمجھتے ہیں؟ زرخیز سے مراد وہ زمین ہے کہ جہاں پہ پھل پودے جلدی اگائے۔ ایک ہوتی ہے بنجر زمین، ایک ہوتی ہے نارمل، ایک ہوتی ہے زرخیز۔ بنجر میں جو کچھ بھی کریں کچھ بھی نہیں اگے گا، نارمل زمین تھوڑا وقت لے گی، محنت مانگے گی، پھر کوئی اس سے فصل نکلے گی، پھل نکلے گا۔ لیکن زرخیز زمین وہ ہوتی ہے کہ ادھر آپ نے بیج ڈالا، ادھر اس نے پودا نکال دیا، زرخیز زمین ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہمیں کہہ رہے ہیں کہ محبوب اپنی امت کو میرا پیغام دے دیجئے گا۔ انہوں نے جنت دیکھی نہیں، انہیں جنت کا اندازہ نہیں کہ جنت کیسی ہے۔ میرا پیغام اپنی امت کو دیجئے گا، انہیں بتائیے گا کہ جنت
پاک اور زرخیز زمین ہے. اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خالی زمین ہے. لیکن آگے خود بھی ارشاد فرمایا کہ اپنی امت کو بتائیے جنت پاک زمین ہے، زرخیز زمین ہے اور خالی میدان کی طرح ہے. خالی میدان کی طرح ہے، پاک بھی ہے، زرخیز بھی ہے اور خالی میدان کی طرح بھی ہے. پھر آگے فرمایا ہاں یہاں باغات لگتے ہیں، پھل پودے لگائے جائیں گے. اور پھل پودے کیسے لگائے جائیں گے؟ فرمایا بے شک یہاں کے باغات کیا ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یہ جنت کے باغات ہیں، یہ جنت کے درخت ہیں، یہ جنت کے پودے ہیں، یہ جنت کے پھل ہیں. جو بندہ چاہتا ہے کہ اس پاک زمین پر اپنے لیے باغات لگائے اور جب جنت میں جائے اسے بتا دیا جائے کہ یہ باغ بھی تیرا ہے، یہ باغ بھی تیرا ہے، یہ باغ بھی تیرا ہے. کوئی بندہ اگر یہ خواہش رکھتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں اور وہاں باغوں کے باغ میرے نام کر دیے جائیں، اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی تسبیح کیا کرے، وہ سبحان اللہ پڑھے، وہ الحمدللہ کہے، وہ اللہ اکبر کہے، وہ لا الہ الا اللہ کہے. ادھر دنیا میں بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کرتا جائے گا، ادھر اللہ پاک جنت میں اس کے نام کے پودے لگاتا چلا جائے گا. تو کس کا دل نہیں کرتا کہ جنت میں میرے باغ ہوں، جنت میں میری زمین زیادہ ہو، میرے باغات زیادہ ہوں، میرے درخت زیادہ ہوں، پودے زیادہ ہوں. آسان طریقہ ہمیں بتا دیا کہ تم ایک دفعہ سبحان اللہ کہو گے اللہ تمہارے نام کا پودا لگا دے گا، ایک دفعہ الحمدللہ کہو گے اللہ تمہارے نام کا پودا لگا دے گا. جنت کی جتنی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہو کر لو، اوپن آفر دی گئی ہے، تمہیں کھلی پیشکش کی گئی ہے کہ کوئی یہاں پہ کورٹ کچہریوں کے چکر نہیں ہے، کوئی مقدمے نہیں لڑنے پڑیں گے. جتنی زمین تمہیں جنت میں چاہیے اللہ کا ذکر کرتے چلے جاؤ، اللہ پاک یہ زمین ہے تمہارے نام لگاتا چلا جائے گا، درخت تمہارے نام کے لگ جائیں گے. اب تصور کریں دنیا کے لیے ہم کتنا کرتے ہیں، ایک ایک مرلے کے لیے ہم مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں. ایک مرلہ چھڑوانے کے لیے یا ایک مرلہ حاصل کرنے کے لیے ہم کورٹ کچہریوں میں جاتے ہیں، ہم وکیل ہائر کرتے ہیں، ہم تھانوں میں جا کے مقدمے دائر کرتے ہیں، ہم سماعتوں میں جا کے ججوں کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں، ہم اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ہم خاندان کے خاندان نسلیں مقدمات لڑتی ہیں کہ 4 مرلے میرے نام ہو جائیں، 4 مرلے میرے نام ہو جائیں. لیکن قربان جائے خالق کے کائنات کی شان دیکھیں کیسی پیاری شان ہے، اور امت محمدیہ کے ہم فقیروں کی شان کیسی ہے. اللہ فرماتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ محبوب اپنی امت کو بتا دینا کہ جنت پاک زمین ہے، پاکیزہ زمین ہے، زرخیز زمین ہے، صاف میدان ہے. جو اس پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کا ذکر کرتا چلا جائے، اللہ اس کے نام کے باغات جنت میں لگاتا چلا جائے گا. کتنا آسان ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. مشکل تو نہیں ہے یار. اگر ہم پڑھنا چاہیں یہ ذکر کرنا چاہیں تو کیا مشکل ہے؟ کیا کاروبار پہ یہ ذکر نہیں ہو سکتا؟ دکان پہ بیٹھ کے ذکر کرنے سے منع کر دیا گیا ہے؟ بے وضو ذکر کرنے سے منع کیا نہیں کیا گیا؟ ہمیں تو کہا گیا ہے چلتے پھرتے گاڑی میں بیٹھے ہیں، سواری پہ ہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، بستر پہ لیٹے ہیں تو پاؤں تھوڑے سمیٹ لو اور پاؤں سمیٹ کے اللہ کا ذکر کرو. کیا حرج ہے؟ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے گی. مشکل بھی نہیں ہے. اگر ہم عادت بنا لیں کہ میں نے روزانہ یہ تسبیح 100 دفعہ پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کتنا ٹائم لگے گا؟ چند منٹ لگیں گے. اگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 سیکنڈ اگر ایک تسبیح پڑھنے میں لگ جائے تو 1 منٹ میں ہم 6 تسبیحاں پڑھیں گے. 16-17 منٹ کے اندر 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، اور 100 تسبیحوں میں یہ 4 کلمات ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 400 کلمات پڑھے
اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نام کا جنت کے اندر 400 درختوں والا ایک باغ بنا دیا گیا ہے۔ کتنا آسان ہے یار۔ اب ایسا تھوڑی ہے کہ درخت کے ساتھ جوڑ کے درخت لگایا جائے گا، جنت تو بڑی وسیع ہے، اللہ کی شان بھی بڑی وسیع ہے۔ اب 400 درختوں کا باغ اپنے نام بندہ روزانہ کروا لے صبح صبح ہی، تو یہ سودا مہنگا تو نہیں ہے، بس عادت بنانے کی دیر ہے۔ ہم عادت بنائیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے کی۔ جب عادت بن گئی نا، میں کہہ رہا ہوں پھر محسوس بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ عادت بنانے کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں ایک اور چیز بھی بڑی معاون اور مددگار ہوتی ہے۔ اللہ کے ذکر کی عادت بنانے کے لیے ایک اور چیز بھی، ایک اور اہتمام آپ کو کرنا پڑے گا، اور وہ یہ ہے کہ اپنے پاس اپنی جیب میں ایک تسبیح یا کاؤنٹر رکھنا پڑے گا۔ بعض لوگ شاید ان کی اپنی سوچ ہے یا شیطانی وسوسہ ہے یا وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تسبیح کیوں آپ نے پکڑی ہوئی ہے؟ تسبیح کو چھوڑ دو۔ جو اللہ تمہیں بغیر گنے دے رہا ہے تم اس کا ذکر گن گن کے کر رہے ہو، تسبیح کے بغیر کرو۔ اب یہ تو ان کی اپنی سوچ ہے، ورنہ آپ اندازہ کریں گے، آپ کا تجربہ یہ آپ کو بتائے گا، تسبیح جیب میں ہوگی نا یا ہاتھ میں ہوگی تو پھر آپ بار بار ذکر کریں گے، اور جس دن تسبیح آپ کے پاس نہیں ہوگی، کاؤنٹر نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے پورا دن یاد ہی نہ آئے ذکر کرنا، درود پاک پڑھنا۔ تو یہ ہتھیار ہے شیطان کے خلاف، یہ ہتھیار ہے۔ تسبیح اور کاؤنٹر اپنی جیب میں ہو نا، تو بندہ نماز کے بعد کبھی بیٹھ جاتا ہے، کبھی کام پہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھ کے تسبیح نکال کے چلو میں 100 دانے پورے کر لوں، 100 دفعہ اللہ کا ذکر کر لوں۔ تو یہ اللہ کے ذکر سے اپنی زبانیں تر رکھنے والے لوگ اتنے بلند مقام پر ہوں گے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ جو بندہ میں نے معراج کی رات دیکھا تھا، وہ نور کے پردوں میں لپٹا ہوا تھا، اس بندے کی جو خصوصیات، جو صفات بیان کی گئی ہیں، اس کی پہلی صفت یہ بیان کی گئی کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہمیں بھی عادت نصیب ہو جائے، ہم بھی اللہ کا ذکر کرنے والے بنے۔ تو نیت کر لیں، 100 کی تو ساری نیت کر لیں ابھی کہ ہم روزانہ انشاءاللہ 100 دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آسان ہے، سب کو آتی ہے، بچے بچے کو آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار تسبیحاں ہیں، آپ یہ پڑھیں گے پھر آپ اگلی تسبیح شروع کر لیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالات بڑے ماڑے ہیں، حالات معاشی طور پہ بڑے کمزور ہیں، رزق میں رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، میں بڑی غربت میں ہوں، فقر میں ہوں، اس وقت تکلیف میں ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے یہ تسبیح ارشاد فرمائی تھی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 دفعہ پڑھ لینا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ شخص پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اب بتاؤ، عرض کی حضور اس تسبیح کی برکت سے اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اب مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اپنا مال کہاں سے اٹھاؤں کہاں رکھوں۔ اللہ کے ذکر کی دنیاوی برکتیں بھی ہیں، دنیاوی طور پہ بھی اللہ کے ذکر کی برکتیں بندے کے رزق میں، صحت میں، گھر میں ظاہر ہوتی ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ اللہ کیا جاتا ہے، وہاں شیطان کی مداخلت کم ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا وہاں شیطان جلدی مداخلت کر لیتا ہے۔ وہ ایک واقعہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، شاید آپ نے سنا ہو، کہ ایک ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑتا تھا، وہ اپنی چھوٹی سی بیٹی کو ساتھ لے گیا، کوئی 8-10 سال کی بچی ہوگی، جس طرح یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے 10 سال کا۔ تو وہ بچی کو ساتھ لے گیا اور اس نے مچھلیاں پکڑی اور وہ پکڑ کے بچی کو پکڑاتا جاتا کہ یہ ٹوکری کے اندر رکھو، تو بچی پکڑتی جا رہی تھی۔ جب وہ فارغ ہوا شام کو تو اس نے بچی کو کہا دکھاؤ کتنی مچھلیاں پکڑی ہیں، تو بچی نے کہا ابا جی ٹوکری تو خالی ہے۔ اس نے کہا کہاں گئی؟ کہا میں نے دریا میں پھینک دی دوبارہ۔ اللہ کی بندی، سارا دن لگا کے مچھلیاں پکڑی تھیں، تو نے ساری محنت پانی میں بہا دی، اس لیے تجھے میں ساتھ لایا تھا کہ تم میری محنت کو ضائع کر دے۔ اس نے کہا ابا جی میں نے یہ سوچ کے مچھلیاں دریا میں پھینک دی تھیں کیونکہ ایک دفعہ آپ نے مجھے گھر میں درس دیتے ہوئے بتایا تھا کہ بیٹی جو
جاندار پرندہ یا جانور اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، وہ شکاری کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ مچھلیاں جب آپ نے پکڑی، میرے ذہن میں وہی بات آ گئی، میں نے کہا یہ مچھلی جو میرے باپ کے جال میں آئی ہے، یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی اس لیے پکڑی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں اللہ کے ذکر سے غافل مچھلی کھا کر ہم بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ میں نے کہا یہ مچھلی میں نہیں کھاؤں گی، میں نے دریا میں پھینک دی۔ آپ دیکھیں یہ ان کا ایمان، یقین، اعتقاد کیسا ہے۔ اسی طرح انسان بھی جب اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے نا، پھر یہ طرح طرح کی مشکلوں میں پھنستا ہے، طرح طرح کی پریشانیوں میں آتا۔ اللہ کا ذکر ہمیں کئی پریشانیوں سے نکال دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے دل مطمئن رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگوں کے رزق میں وسعت ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان گھروں میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتے، جن گھروں میں اللہ اللہ کیا جاتا ہے ان گھروں میں اللہ پاک مالی وسعت دے دیتا ہے، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پہ بیماریاں کم آتی ہیں، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں فقر و فاقہ نہیں آتا، جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں نا اتفاقی نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی کوشش کریں نا، ہم خود بھی اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر لے کر آئیں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو بھی اس کام پہ لگائیں۔ جیسے یہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، 2-3 تاریخ ہے آج اس کی غالباً۔ تو شعبان کے اندر علماء نے فرمایا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مہینہ ہے، چونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ تو شعبان کے اندر 700 بار روزانہ درود پاک پڑھنا یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے۔ تو آج بھی دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ ترغیب دی جاتی ہے، مدرسے کے بچے جامعہ کے روزانہ 700 بار درود پاک پڑھ دیں۔ تو گھروں میں بھی تحریک چلا دیں، آپ اپنے بچوں کو، بچیوں کو بھی کہہ دیں کہ روزانہ 700 بار جو درود پاک پڑھے گا مہینے کے اینڈ پہ میں اسے تحفہ دوں گا۔ باپ نے دینا تو ہے، یہ اپنی اولاد پہ خرچ کرنا ہے نا، تو طریقہ یہ بنا لے تو آپ کے گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر شروع ہو جائے گا، بچے عادی ہو جائیں گے، یہ اللہ کا نام لیں گے، اللہ کے نبی کا نام لیں گے، کہ آپ کے گھر میں برکت ہوگی۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کی شب جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میں نے یہ دیکھا کہ نور کے پردوں میں لپٹا ہوا آدمی ہے، اور اس کی پہلی خوبی یہ بیان کی گئی کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ دوسری خوبی بیان کی گئی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ دوسری خوبی اس کی یہ بیان کی گئی، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ یہ بھی آج کل ڈھونڈنے والے بندے ملیں گے، آپ کو ڈھونڈ کے ملیں گے کہ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہو۔ دل مسجد میں لگا رہنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ بندہ ایک نماز پڑھ کے جائے، اگرچہ دکان پہ بیٹھا ہے، گھر پہ بیٹھا ہے، لیکن اس کے کان مسجد کے سپیکروں کی طرف لگے رہتے ہیں کہ کب اذان ہو اور کب میں دوبارہ مسجد میں چلا جاؤں۔ وہ فجر پڑھ کے جاتا ہے، ظہر کا انتظار کرتا ہے، ظہر پڑھتا ہے، عصر کا، عصر کے بعد مغرب کا، مغرب کے بعد عشاء کا، عشاء پڑھ کے لیٹتا ہے، اسے تہجد کا انتظار رہتا ہے، میں مسجد میں چلا جاؤں، کسی طرح مسجد میں پہنچ جاؤں، کوئی نماز کا وقت آئے میں فوراً مسجد میں چلا جاؤں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے، وہ کہیں پر بھی ہوں، وہ کاروبار میں ہوں، وہ دکان پہ ہوں، وہ گھر میں ہوں، وہ بچوں میں ہوں، لیکن دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اللہ پاک 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، ان میں سے ایک بندہ وہ بھی بیان کیا گیا کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے۔ آج سے کچھ زمانہ پیچھے چلے جائیں تو مسجدیں آباد ہوتی تھیں، بازار ویران ہوتے تھے، لیکن اب آپ کے سامنے صورتحال ہے کہ بازار آباد ہیں، تھڑیوں پہ، دکانوں پہ، چوکوں میں لوگ بیٹھے، مسجدیں ویران ہیں۔ نمازی جو نماز پڑھنے آتے ہیں وہ بھی زیادہ وقت مسجد میں نہیں گزارنا چاہتے۔ جمعے کے دن صورتحال آپ کے سامنے ہے، نماز پڑھ کے ایسا، اپنی مسجد کی بات نہیں کر رہا، ہمارے تو میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کبھی کیا صورتحال ہے، اوورال بات کر رہا ہوں کہ لوگ مسجد سے ایسے بھاگتے ہیں
جیسے کسی کو جیل سے رہائی دی جاتی ہے اور وہ باغ کے باہر نکلتا ہے کہ مجھے دوبارہ پکڑ نہ لیا جائے. حالانکہ بندے مومن کا مرکزی گھر مسجد کو کہا گیا ہے کہ اصل گھر بندے مومن کا مسجد ہے. عارضی گھر جو ہے نا عارضی, یہ ہمیں وہ باہر والا گھر جو ہم نے بنایا نا وہ عارضی ہے. وہاں فرمایا گیا کبھی کبھی جاؤ چکر لگا کے اپنے اصلی گھر میں آ جاؤ, یہ تمہارے اصلی گھر ہیں. اور ایک روایت میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب ساری زمین کو اللہ غبار بنا کے اڑا دے گا نا, اس دن اللہ پاک مسجدوں کو فنا نہیں کرے گا, مسجدیں پل صراط پر آئیں گی اور اپنے آباد کرنے والوں کو اپنے اندر بٹھا کے پل صراط پار کروائیں گی. جو لوگ مسجد میں اپنا وقت گزارتے ہیں, مسجد میں رہتے ہیں, مسجد میں وقت دیتے ہیں, مسجد میں جن کا دل لگا رہتا ہے, وہ خوش نصیب دیکھیں گے کہ ہم نے اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر سے پیار کیا, اپنے گھر سے زیادہ اللہ کے گھر کو آباد کیا, اپنے گھر میں دل نہیں لگایا, اللہ کے گھر میں دل لگایا. ان لوگوں کو اللہ پاک قیامت کے دن جب خانہ کعبہ کو لایا جائے گا نا, اس کے ساتھ لٹک کر لوگ جنت میں جائیں گے. روایتوں میں آتا ہے کہ بعض لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے مسجدوں کے ساتھ لٹکیں گے, مسجدیں بھی انہیں جنت میں لے کے جائیں گے. تو ہم بھی کاش ایسا ہو کہ مسجد میں ہمارا دل لگے, ہم مسجد میں جلدی آئیں, لیٹ واپس جائیں, ٹھیک ہے نا. سب سے پہلے آنے کی کوشش کریں, سب سے آخر میں جانے والے بن جائیں. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آج سے تقریباً 900 سال پہلے آپ نے احیاء العلوم کتاب لکھی ہے نا, اس میں لکھا ہے, فرمایا ہمارے زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, ہمارے زمانے میں لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ اشراق و چاشت کے وقت جمعے کے لیے آتے ہیں. کس وقت آتے ہیں؟ اشراق و چاشت. اور اشراق و چاشت کا وقت پتہ ہے کب ہوتا ہے؟ یہ جناب علی نماز فجر کا وقت ختم ہوتا ہے, اس کے 20 منٹ کے بعد یہ شروع ہو جاتا ہے. یعنی آج کل آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 7 بجے 7:30 بجے اشراق و چاشت کا وقت شروع ہو جاتا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ اشراق و چاشت کے وقت جمعہ پڑھنے آتے ہیں, حالانکہ وہ وقت اچھا تھا جب لوگ تہجد کے وقت جمعہ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. تہجد کے وقت اپنا مصلی پکڑ کے جا رہے ہیں, پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا جمعے کی نماز بھی پڑھ کے ہی آئیں گے, آپ تہجد پڑھیں گے, فجر پڑھیں گے, مسجد میں بیٹھیں گے, جمعہ پڑھ کے پھر واپس گھر آئیں گے. وہ وقت بھی تھا. اور امام غزالی آج سے 900 سال پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا. امام غزالی یہ زمانہ دیکھ لیں تو وہ ان سے بندہ عرض کرے کہ حضور ہمارے زمانے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ جمعے کے لیے تو لوگ آتے ہی تب ہیں کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے, اور جانے کی جلدی یہ ہوتی ہے کہ بعض نمازی ایسی جگہ پہ نماز ہی نہیں پڑھتے کہ کہیں پیچھے کوئی نماز شروع کر دے گا تو مجھے 2 منٹ انتظار کرنا پڑے گا. وہ کہتے ہیں جگہ ایسی ڈھونڈو کہ جہاں سے فوراً بندہ باہر نکلے, سب سے پہلے دوڑ لگا کے کوئی چلیں, پہلا نہیں تو دوسرا تیسرا چوتھا نمبر مل جائے مسجد سے نکلنے والوں میں. حالانکہ ہمیں تو یہ فرمایا گیا اللہ کے بندو, مسجد تمہارا اصلی گھر ہے, یہاں دل لگاؤ, یہاں وقت گزارو. آپ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مکمل زندگی دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں کہ حضور نے زیادہ وقت اپنے گھر میں گزارا یا مسجد میں گزارا؟ مسجد میں گزارا. اور ایسے ایسے لوگ تاریخ کے اندر جن کے نام لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی مکمل مسجد میں گزار دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کا گھر کہاں ہے, اگر کسی نے ملنا ہو تو کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے ملنا ہے وہ مسجد میں آ جائے, میرا وہی گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے. ساری زندگی اپنا گھر ہی نہیں بنایا, کہا میرا وہی گھر ہے جو اللہ کا گھر ہے, جس نے ملنا ہے وہیں آ جائے. ایسے تاریخ اسلام کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسجدوں میں ڈیرا لگایا, مسجدیں آباد کی, دل مسجد میں لگا رہا, مسجد سے باہر نکلے تو پلٹ کے فوراً آئے. ایک حدیث پاک ہے نا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے. وہ جنت میں جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے تم کیا کرتے رہے ہو, تمہارے چہرے بڑے چمک رہے ہیں. وہ کہیں گے ہم وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے اذان کا انتظار کرتے تھے. پھر لوگ آئیں گے ان کے چہرے
پہلے سورج کی طرح چمک رہے ہوں گے، دوسرے نمبر پہ آئیں گے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. پوچھا جائے گا تم کون ہو بھائی؟ وہ کہیں گے ہم وہ ہیں کہ جو وضو کر کے اذان کا انتظار کرتے تھے، اذان ہوتی تھی تو ہم مسجد کی طرف چلے جاتے تھے. تیسرے نمبر پہ آئیں گے ان کے چہرے تاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے، ستاروں کی طرح، روشنی کم ہوگی تھوڑی پہلے دو گروہوں سے. ان سے پوچھا جائے گا، وہ کہیں گے ہم تو جو ہی اذان سنتے تھے اٹھ کے وضو کر کے مسجد کی طرف چلے جاتے. تو جتنی جلدی بندہ مسجد میں آتا ہے چہرے کی روشنی اتنی بڑھے گی قیامت کے دن، چہرے روشن ہو گے. جو قرآن پاک میں فرمایا گیا نا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ قیامت کے دن کچھ چہرے سیاہ ہوں گے کچھ روشن ہوں گے. تو روشن چہرے والے کامیاب ہوں گے. تو چہروں کی روشنی اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو پھر بھی ہمیں مسجد کو زیادہ وقت دینا چاہیے. نماز کے لیے آئے ہیں تو تھوڑا ریلیکس ہو کر آئیں، موبائل وغیرہ سائلنٹ کر کے کام ختم کر کے آئیں کہ اب میرا آدھا گھنٹہ مسجد میں گزرے تو صحیح ہے. میں کسی کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھوں، کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں، کہیں بیٹھ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان پڑھوں، مسجد میں بیٹھ کے مسجد کی صفائی کروں، مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کروں، میں نوافل پڑھوں، میں تہجد پڑھوں، میں مسجد میں دل تو لگاؤں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شخص میں نے دیکھا نور کے پردوں میں لپٹا ہوا، اس کی دوسری خوبی یہ تھی، فرمایا گیا کہ اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا. اور تیسری خوبی اس کی یہ تھی کہ اس کی وجہ سے کبھی اس کے ماں باپ کو برا بلا نہیں کہا گیا. اب یہ بھی بڑے کام کی بات ہے. حدیث تو مکمل ہو گئی، دو چیزیں میں نے بیان کر دی وضاحت کے ساتھ. اس پہ میں وقت تھوڑا ہے، اگلے جمعے کو کوشش کریں گے اس پہ گفتگو کرنے کی کہ وہ شخص جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو کبھی برا بلا نہیں کہا گیا، ماں باپ کی بدنامی نہیں ہوئی، کسی نے اسے یہ نہیں کہا، یعنی کوئی ایسا کام اس نے نہیں کیا کہ جس کے بعد لوگوں نے اسے کہا ہو کہ تیری والدین نے تیری یہ تربیت کی ہے، یہ سکھایا تجھے تیری ماں نے، یہ سکھایا تجھے تیرے باپ نے. یعنی انسان کا کردار، انسان کا اخلاق اور گفتگو، یہ اس کے والدین کے لیے باعث تہمت نہ بنے، باعث شب و شتم نہ بنے. انسان کبھی کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بلا کہا جائے. یہ بھی اس بندے کی خوبی بیان کی گئی جو نور کے پردوں میں لپٹا ہوا ہوگا. اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم اس مقام کو پا لیں تو یہ چیز اپنی ذات کے اندر پیدا کریں کہ کبھی ہماری وجہ سے ہمارے ماں باپ کو برا بلا نہ کہا جائے. ہم لوگوں کے ساتھ لین دین کریں، کاروبار کریں، ملاقات کریں، گفتگو کریں، اس سوچ کے ساتھ کریں کہ میری گفتگو، میرا لین دین، میرا کاروبار کہیں میرے ماں باپ کے لیے گالی کا سبب نہ بن جائے، میں کسی کا قرضہ دبا کے بھاگ جاؤں، میں کسی کے ساتھ دھوکہ کروں، فراڈ کروں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ یہ کہہ ہی دے گا کہ تیرے ماں باپ نے تیری یہ تربیت کی ہے، یہ سکھایا تجھے. وہ ماں باپ پہ جائے گا، گالی دے گا ماں باپ کو. تو ہمیں اپنا کردار بھی ٹھیک کرنا پڑے گا تاکہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی ہو اور ماں باپ کے لیے ہم نیک نامی کا باعث بنے. اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا فرما لے. اگلے جمعے کا اعلان سماعت فرمائیں. اگلے جمعے ہم جماعت 2:10 پہ کھڑی کریں گے انشاءاللہ، 2:10 پہ.